जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे मोहतरम गेस्ट के साथ तफसीली गुफ्तगू की अली भाई ने और बहुत सारे सवालात जिनका जवाब आपके शायद जहनों में नहीं आता होगा, उनका जवाब जो है वाज़ेह हो चुका। आज भी हमारा टॉपिक जो है वो वही रहेगा जो कि कल था, क्योंकि इस पर काफ़ी तफसीली बात करना चाहते हैं हमारे नाज़रीन भी, हमारे कॉलर्स भी। तो कॉलर्स की जो दरख्वास्त पर हमने अपने इस टॉपिक को जो है वो आज थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है और आज भी हमारा टॉपिक रहेगा कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश जो मसाइल हैं, चैलेंजेस जो हैं, उनके ऊपर हम बात आज भी करते रहेंगे। तो जी अली भाई, आप क्या कैसे समराइज़ करेंगे जो किबला सैयद अब्दुल हुसैन मूसवी साहब ने बताया? बिल्कुल, देखें बहुत उसके अंदर मतलब बहुत गहराई पाई जाती, क्योंकि ख़बर के पीछे भी एक ख़बर होती है। क्योंकि एक कहा जाता है कि ऐसे न्यूज़ ट्रीटमेंट मुख्तलिफ एक ख़बर का मुख्तलिफ़ तरह से किया जाता है। हमारे दुश्मन भी जो है जो कि उसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पेश करते हैं, तो ख़बर के पीछे हम कहते हैं कि ये ख़बर हुआ करती है। तो जो ख़बर है वो सबसे ज़बरदस्त ख़बर जो ये है कि आले सऊद के अंदर से जो खोखलापन है वो दोनों जहतों के साथ नज़र आ रहा है। एक उनके अंदर जो ख़ानदानी इख्तलाफात हैं, क्योंकि जितने शहज़ादे हैं बड़े मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ उनके पास हैं, फ़ौजी दस्ते उनके पास है, किसी के पास एयर फोर्स है, किसी के पास नेवी है, किसी के पास कुछ है। तो उन मुख्तलिफ़ चीज़ों का डिस्टर्ब होना सल्तनत के ज़वाल की पहली निशानी है। ये एक वो चीज़ जिसको वो एक अरसे से छुपा रहे थे, अब वो सबके सामने ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। क्योंकि लोग जो है वो बाहर जा के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उनके शहज़ादे, तो अब ये छुपेगा नहीं। और दूसरी उसकी जहत ये है कि वो जिस तरह से ख़ारजा उनकी पॉलिसी में वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को भी चलाते हैं। हमारे साथ एक नाज़रीन कॉलर हैं, को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मकसूद हुसैन से साहब खुशामदीद कहते हैं। यानी आपका टॉपिक मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस। मुस्लिम उम्मा को सबसे दरपेश चैलेंजेस इस वक्त जो हैं उनमें बड़ा चैलेंज ये है कि इस्लाम की जो गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है या की है लोगों ने, उससे कैसे निपटा जाए। आप यूँ समझिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें लोग काम करते हैं, उसका हर कानून लिखा हुआ है कि कब आना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे काम करना, माचिस नहीं लगानी है, सिगरेट नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वगैरह वगैरह। इसी तरह कुरान हकीम में पूरी इस नज़्म नस्र का पूरा ये सिलसिला दर्ज है। तो अगर फैक्ट्री में डाका पड़ता है और मैनेजर का बेटा शहीद हो जाता है, उसको बचाते हुए मारा जाता है, तो सब लोग दूसरे रोज मैनेजर के घर जाते हैं अफसोस करने के लिए, या कम अज कम अपना अखलाकी फर्ज समझते हुए। लेकिन दो आदमी हैं, वो कहते हैं कहाँ लिखा हुआ, फैक्ट्री रूल बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ कि अगर मैनेजर का बेटा मारा जाए तो तुम उसके घर जाओ। ठीक है, वो नहीं जाए, लेकिन मैनेजर तो कुछ नहीं कहेगा, मालिक नहीं छोड़ेगा। मालिक ये समझेगा कि तुम्हें जिनको मैनेजर के बेटे का इतना एहसास नहीं है, तो उन्हें वो मालिक बहुत बुरी सजा देगा और कान से पकड़ कर बाहर निकाल देगा। यूं समझ लीजिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया के खजाना की हिफाजत फरमाई है। आप उसके मौत में मुंतजिम मैनेजर हैं, और आपके बेटे ने, आपके नवासे ने करबला में इसको लूटने से बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की। तो अब अगर पुरसा देने के लिए वो हजूर के पास नहीं आएंगे तो अल्लाह तो कतन माफ नहीं करेगा। जिसने दीन तुम्हें दिया है, जिसने सिखाया है, उसके बेटे का तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि ये बात बहुत खूब कहा। ये लोग जो कहते हैं कि कुरान हकीम में ये लिखा हुआ नहीं है कहीं कि मुहर्रम मनाया जाए, 10वीं का या आशूर का, अरबाइन का पास किया जाए। जो लोग ये गलत इंटरप्रिटेशन लेके आए हैं उनसे निपटने का मामला है। वरना तो इस्लाम अपने असली मानों में इस्लाम थी अमन, सुलह, भाईचारा, मोहब्बत, अखुवत, हमदर्दी, कमजोरों की मदद, एक फितरी लाए अमल और दीन फितरत का नाम है। लेकिन इसको जो मौजूदा मसाइल दरपेश हैं, सबसे बड़ा मुश्किल ज़माना आज है। 1400 बरस में इस्लाम पर इतना मुश्किल वक्त नहीं आया है। करबला में भी इतना मुश्किल वक्त नहीं था। सामने की जंग थी, मुनाफिकत नहीं थी, वहाँ कुफर था,
منافقت نہیں تھی، کھل کے سامنے آیا تھا، یا حسین کے ساتھی تھے یا حسین کے مخالف تھے. آج ہمیں منافقوں سے پالا پڑا ہے، بہت سخت مقام ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور اسلام دنیا سمجھتی ہے کہ جو لوگ اتنے، جن کا مذہب یہ سکھاتا ہو کہ ہر نئے ملنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم، وہ لوگ اتنے ظالم اور جابر نہیں ہو سکتے. سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ ان خارجیوں کا ہے، جو اپنا نام کبھی داعش، کبھی سپاہ صحابہ، کبھی جو مرضی کہہ لیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے نپٹنے کی توفیق دے. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، بہت خوب بات کہی. بالکل. اور دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور ہے، اور جب بھی فتنے کا دور ہو تو فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے. اب دیکھیں جو دشمن ہے ہمارا وہ ہر جہد کو یوز کرے گا، ہر چیز کو استعمال کرے، ہر طریقے کو جو ہے وہ استعمال میں لائے گا. اب سوشل میڈیا کے جہاں پر فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں، کہ ان تمام چیزوں کو اس کا احتیاط کے ساتھ استعمال آنا چاہیے. اب جہاں پر ہم احادیث اس میں 1 منٹ میں 10 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جعلی بھی آئیں گی، اس کے اندر افواہیں بھی آئیں گی، اس کے اندر ہی چیزیں آئیں گی. ہم نے فوراً کسی چیز کو ایکسیپٹ کر کے اور آنکھیں بند کر کے فارورڈ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں سے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے، جو اس کے اوپر مانیٹرنگ کی گئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ آبزرویشن لگائی ہے اور دیکھا ہے اس کو، کہ کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ 24/7 چلتے ہیں. ان کی پوسٹ چیک کی گئی ہیں جو وہ 24/7 ہیں. ایسا کون آدمی ہوگا جس کو دنیا کا کوئی کام نہ ہو جو 24 گھنٹے پوسٹ کر رہا ہو؟ یقیناً وہ اس کا یعنی اس کے معنی وہ پوری لابی ہے. جو ان کے شعبے ایڈیٹنگ کے بھی ہیں، وہ کچھ ویڈیوز کو ڈب کرتے ہیں، بعض چیزوں کو جو ہے وہ نکال کے لے کر آتے ہیں، اس کو مختلف اس کا نیوز ٹریٹمنٹ، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ اس کا نیوز ٹریٹمنٹ چینج کرتے ہیں. اب کسی مزار پہ گئے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہاں، وہ بیٹھے ہوئے مختلف کرتے پہنے ہوئے، ان کی ویڈیو بنائی اور اس پہ کہہ دیا کہ جی یہ اسلام نہیں ہے، یہ فلاں ہے. اب مطلب لوگوں کو، ان کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے جائیں اور بھائی کو بھائی سے لڑائی جائے. کچھ گروپس جو ہے وہ شیعوں کے نام سے بنے ہوئے ہیں، کچھ سنیوں کے نام سے بنے ہوئے ہیں، کچھ وہابیوں کے نام سے بنے ہوئے ہیں. اور دیکھا جائے تو پیچھے اس کے اندر وہ طاقتیں ہیں جو کچھ ملک دشمن طاقتیں بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ امہ کو لڑانے کے لیے تو بہرحال کام ہو ہی رہا ہے. تو ہمیں اس پہ ہوشیار رہنا ہوگا. لوگ جا کے اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر لڑتے ہیں، وہ شیعہ سمجھتے ہیں یہ وہابیوں کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ شیعوں کے ہیں. نہیں، اس کے اندر ہوشیار یہ رہنا ہے کہ جو بھی لڑا رہا ہے وہ فتنے کی آواز ہے. جیسے آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کہا کہ جو بھی آواز لڑائی کے لیے ہے وہ شیطان کی آواز ہے، اور جو اتحاد کی طرف بلا رہی ہے وہ الہی صدا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اتحاد و جگانت کی آواز پر لبیک کہنی چاہیے. اگر کسی چیز سے آپ کی دل آزاری ہو بھی رہی ہے، آپ اس کو کامنٹ نہیں کریں، اس کی رپورٹ کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس فتنے کا حصہ نہ بنیں. اگر آپ خود فتنہ نہیں پھیلا رہے تو وہاں پر کامنٹ کر کے بھی فتنے کا حصہ بنیں، اس کو اگنور کریں. وہ اسی لیے ہے کہ اس میں وہ دیکھتے ہیں کتنے لائکس ہوئے، کتنے کامنٹ ہوئے، کتنے لوگ آئے، ہم نے کتنا فتنہ پھیلایا. اسی طرح بہت سارے گروپ چل رہے ہیں جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں، اشتعال پھیلا رہے ہیں، مختلف چیزوں کو وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ذمہ داری آ گئی. یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک کی جیبوں میں موبائل پڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسرا، جہاں پر آپ جن مسجدوں میں جا رہے ہیں، جن خطبات کو سن رہے ہیں، جن علماء کو سن رہے ہیں، وہ سب سے اہم دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ جو امت کو درپیش اس کے مسائل ہیں، کہ نادانی اور اس کے اندر وہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب خدا نے عقل سلیم دے دی، قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے تم کو عقل سلیم دے دی، تو اب پوچھا بھی پھر پورا جائے گا. لیکن ان کے ذہنوں میں بچپن سے یہ عقائد اس قدر راسخ ہو چکے ہیں کہ جو بھی امام کے اسپیکر سے نکلتی ہوئی جو بھی آواز ہے وہ صحیح ہی ہوگی. اور جیسے کہ آپ کہا کہ جو کعبہ کی حاکم ہیں وہاں پر وہ صحیح ہی ہوں گے، کیونکہ وہ کعبہ کی ملک کی حفاظت کا مطلب حاکم ہیں ان کے. فارمولہ دے دیا گیا. تو یہ پھر یہ اس کو کیسے، اس چیز کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے؟ بہت آسان ہے. فارمولہ دے دیا گیا کہ جو لڑائی کروانے فساد کی آواز ہے وہ شیطانی آواز ہے، جو لوگوں کو دلوں کو جوڑنے کی آواز ہے وہ الہی آواز ہے. اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نہ دیکھیں کون لگا رہا ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا شخص آواز لگا رہا ہے یا دور دراز مقام سے کوئی آواز لگا رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا
کوئی بعید نہیں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا انسان لڑانے کی آواز لگا رہا ہے تو شیطان کا نمائندہ ہے. لیکن وہ اس علی بھائی اس لیول تک تو لوگ تب تک پہنچیں گے نا جب ان کو پہلا خیال ہی اگر کوئی امام کے بارے میں یا مسجد میں اسپیچ کرتے ہوئے امام کے بارے میں کوئی اگر کچھ صحیح بات کہتا ہے تو ان کو گناہ کا احساس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں استغفر اللہ تم نے کیا کہہ دیا یا کیوں کہہ دیا. ایک کال شامل کرتے ہیں. اسی کو بیداری کی لہر کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی اکمل صاحب جناب خوش آمدید کہتے ہیں. اکمل صاحب فرمائیے. دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے نا ہماری تربیت سے ہے. بالکل. اور جب تک ہماری تربیت جو ہے صحیح نہیں ہوگی ہم لوگ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. جیسا کہ آپ کا جو موضوع ہے مسلم امہ کو درپیش چیلنجز جو ہیں اس کا تعلق اہم تعلق یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہمارا جو ادارہ ہے جس جگہ ہم جاتے ہیں زیادہ تر ہم جاتے ہیں وہاں کی تربیت کو دیکھیں ہمیں کیا تربیت دی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم کتنے شیعہ ہیں اس دنیا میں. شیعہ کو چھوڑ دیں آپ چلے مسلمانوں کو چھوڑیں جس میں سے ہم لوگ خمس جو ہے صرف ایک خمس کا پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا. اس وقت ہم کتنا خمس اکٹھا کرتے ہیں پر اس کا نعم البدل ہمارے پاس کیا ہے. ہم کس کو تربیت دے رہے ہیں. کہاں سے ہمارے کوئی ایسی یونیورسٹی بتائیے مجھے جہاں سے ہمارے پاس کچھ ایسے آدمی جو انجینئرز یا ہمارے کچھ ایسے جو انٹیلیجنٹ پیپلز ہیں جو ہم تیار کر رہے ہیں اپنے لیے. ہمارے پاس سیکورٹی کا کوئی نظام نہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے ہم ہمیشہ ہمارا سر جھکتا ہے کہ اب جو کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا ہمیشہ سر جھکتا ہے اس بات پر کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں میں جو احتجاج ہوئے دنیا میں خاص کر میں لندن کی بات کر رہا ہوں صرف میں کیونکہ باقی جگہ تو میں نہیں جا سکتا. میں نے ہر جگہ دیکھا کہیں 200 آدمی کہیں 150 آدمی کہیں 200 آدمی کہیں 150 آدمی اس سے زیادہ. سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے ہماری تربیت کا ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا آپ کو. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت خوب آپ نے بات کہی. بالکل تربیت کے اوپر بھی ہم جی بالکل وہی بات کہ ہم کل جو ہے وہ اس تربیت کے اوپر باقاعدہ فوکس کریں گے. وہی میں کہنا چاہتی تھی کہ جس ماحول میں بچے کی پرورش ہوئی ہے جو جس طرح کی اس کو سنائی دے رہی ہیں آوازیں جس طرح کی اس کو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس کے اندر جم جاتی ہیں. بچہ تو سن رہا ہے نا وہ نابالغ ہے چھوٹا ہے وہ تو سن رہا ہے اور یقیناً لوگوں کے دین بھی ایسے ہی بنتے ہیں جو جہاں پیدا ہوتا ہے جس گود میں تربیت پاتا ہے وہ سیکھتا ہے. مگر جہاں ماں باپ باشعور ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے میڈیا کا دور ہے اس کو پڑھیں. کیوں اس قدر آنکھیں بند کر کے کسی کی جو ہے وہ تابعداری کرتے ہیں کیوں کسی کی تقلید کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو بالکل حکم نہیں ہے کسی کو بھی ماننے کا. آپ نے مطلب خدا کو بھی سیکھا ہے تو رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا تھا نا سب نے. ان کے معجزات دیکھے تھے ان کی شخصیت دیکھی تھی. اگر آج ہم رسول کو نہیں دیکھتے تو آپ کی سیرت پڑھتے ہیں ان کو بے مثال پاتے ہیں تو ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے خدا کو جو ہے وہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہر چیز انسان جو ایمان کا مقصد ایمان کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے. جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے ایمان لاتا ہے یا ایک مسلمان ہی ایمان کے درجے پہ پہنچتا ہے تو کیسے پہنچتا ہے کسی چیز کو اسٹڈی کرتا ہے پڑھتا ہے آنکھیں بند کر کے نہیں چل دیتا. وہ اس کا ایمان کا درجہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی اس نے اسٹڈی کی ہوئی ہو چاہے وہ بہت مختصر کیوں نہ ہو بہت کم کیوں نہ ہو وہ اتنا ہوتا ہے جتنا اس کے پاس اس کا علم ہوتا ہے جتنی اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ایک ماڈرن دنیا کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اب دنیا بھر میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں انٹرنیٹ نہ ہو جہاں پر چیزیں نہ ہوں. مگر اگر ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم صحیح حقائق کو جان سکیں ہم لوگوں کی شخصیات جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں ان کے بارے میں جان سکیں آنکھیں بند کر کے چلے جائیں صرف یہ کرنا ہے کہ جمعہ پڑھنا ہے چاہے کوئی پڑھا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے پوری امہ پیچھے. ہم یہاں اختلاف کی بات کرنے نہیں جمع ہوتے. ہم یہاں سے کبھی بھی کسی فرقے کا نام لے کے بات نہیں کرتے. ہم مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے بھی جو ہے وہ اتحاد کے خلاف آواز اٹھے فتنے کی آواز اٹھے اس کو دبا دیا جائے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس کو مارنے کھڑے ہو جائیں. آپ اس سے روگردانی کریں مانا جائیں اس کا ساتھ نہ دیں وہ فوت ہو جائے گا فتنہ ختم ہو جائے گا. کال شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. پیر مولانا اشتیاق بٹ صاحب کو شامدید کہتے ہیں. فرمائیے بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. جی علیکم السلام. آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. پاک پروردگار پینٹر پاک عبدی صاحب ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہمارے کالر آتے ہیں جو بھی سنتے ہیں تمام کو پاک پروردگار تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک اور بہت اچھی گفتگو. ہر روز
माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। मौसी भाई, आज का जो दौर जा रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं अपनी सोच के मुताबिक हर किसी को ये कहता हूँ कि अगर अपने घर से शुरू करके बाहर तक जब हम जाते हैं, जब भी कोई बात करें, जब भी किसी से बैठे, जब मस्जिद में जाएं, बाजार में जाएं, जहां भी हो, तो यकीन माने अपने अखलाकियात को जरूर सामने रखना है, क्योंकि मीडिया का दौर है। आज मैंने कहीं, आपने भी देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, इतना जो लोग मिंबर में बैठ के बात कर देते हैं, टीवी पे बैठ के बात कर देते हैं, महफिल में बैठ के बात, वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो ऑन द रिकॉर्ड वो सोशल मीडिया पे चली जाती है, और कितने लोग इस चीज को जो है ना समझे बगैर आगे कर देते हैं, वो गुमराही पे चले जाते हैं। लेकिन हर चीज, हर बंदे को, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, मेरी बात का कहीं से कोई गलत मतलब तो ना ले जाए। तो ये बहुत जमाना बहुत आगे जा चुका है मौसी भाई, लेकिन ये बड़ी अपने घर से ही शुरू करनी है हमें कि हमने क्या करना है, हमारे अंदर क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें किसका हुक्म दिया गया है। लेकिन जब हम लोगों से, मुसलमानों से, सारे मुसलमानों से, मैं अपने शिया की बात नहीं करता, सारे मुसलमानों से जब ये ज़हन से निकल जाएगा कि काबा और मस्जिद नबी नहीं जी, वहाँ जो है ना वो सरकार का रोजा है, वहाँ खाना काबा है, वहाँ अल्लाह का घर है, वो लोग ठीक है जी, जब तक ये हमारे जहन से नहीं निकलेगा, वहां भी वो, मैं सवाल करता हूँ मौसी भाई आपसे भी और दूसरे लोगों से भी, जो वो बुत खड़े हैं पत्थर के बने हुए, क्या वो शैतान है जिनको पत्थर मारते हैं? शैतान जाके अगर शैतान को पत्थर मारे तो क्या होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर काबे की धरती में 3 शैतान खड़े हैं तो इंसान जाके उन्हें पत्थर मारता है, वो इंसान नहीं, वो शैतान है। वो शैतान को ही आपने देखा है पिछले हफ्ते में, आज के दौरान एक शैतान ने शैतान को पत्थर मारा, उसने आगे से जवाब दिया, भाई मेरे भाइयों मुझे क्यों मार रहे हो? तो ये बातें सोचने की हैं, अकल की बात है। जिस तरह आपने बात की अकल सलीम की, पाक परवरदिगार ने आपको अकल दी है। लेकिन मैं अपनी हिम्मत, अपनी इस्तात के मुताबिक ये कहता हूँ कि अगर आप जिस मर्जी मस्जिद में जाएं, अगर कोई इमाम है, खतीब है, कोई मौलवी है, अगर कोई आप वो उसके खुतबा सुन रहे हैं, कि अगर आपकी अकल में कुछ आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये जब ताकत आ जाएगी ना इंसान को, ये जब लोगों को ताकत आएगी कि हमें इनसे कुछ पूछना है, इस सवाल का जवाब इनसे लेना है, तब हमारा शाऊर बेदार होगा। तब तक हम मस्जिद में जाएंगे, बस जो खतीब कहेगा बोल के चले आएंगे, बस ठीक है, आगे अल्लाह हाफ़िज़, जुमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, आगे बस अपने काम में चले गए। लेकिन नहीं, इस बात से इंसान को तकवीत मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। बदतमीजी के दायरे में हम ना जाएंगे और ना जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जिनको मानने वाले हैं, ये हकीकत है कि उठ के खड़े होके बादब तौर पे अलामा साहब इज्जत के साथ आप पूछ सकते हैं ना, आप कुरान पढ़े लिखे हैं, आपके पास तालीम है, नहीं भी है फिर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये डर आपको निकालना पड़ेगा कि हमने नहीं पूछना है जी, वो इमाम साहब, ये निकालना होगा। बहुत शुक्रिया, और पाक परवरदिगार से दुआ है कि उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में अब इकट्ठी हो जानी चाहिए, क्योंकि हर कौम, हर मजहब अमाम ज़माना का इंतजार कर रहा है, चाहे वो किसी ही रंग में करता हो। बस इस और एक ही दुआ है मौसी भाई कि तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए पाक परवरदिगार कोई ऐसा बंदोबस्त करे, कोई ऐसा हादी रहबर हो कि हम एक जगह इकट्ठे हो जाए, हम इन चक्रों से निकल जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। बहुत देखें वही ऐसा गुफ्तगू, वही पॉइंट उसी पर बात हो रही है कि देखिए इस्लाम अगर देखा जाए तो शऊर का दूसरा नाम है। भाई कॉल और ले लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। नकवी साहब खुश आमदीद आपको भी सलाम हो। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह टॉपिक बहुत ही खूबसूरत जी, और ऐसे टॉपिक पे बात होना लाजमी है ताकि पता चले कि कौम कितना शऊर रखती है और इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए कितनी ज़हनी तौर पे तैयार है और अमली तौर पे तैयार है, और ऐसे टॉपिक होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंज, मुझे भाई चैलेंज की कुछ किस्में होती हैं। एक चैलेंज वो होता है जो हमें बाहर से, किसी को बाहर से चैलेंज किया जाता है, और एक अंदर से, और दुश्मन करते हैं, मुशरिक करते हैं कि तो चैलेंज करते हैं, तो उसका मुकाबला किसी और तरीके से किया जाता है। एक चैलेंज वो होता है जो इंसान के अंदर अपनी ज़ात का चैलेंज होता है कि मैंने ये मसाइल जो है इनको ठीक करने में चैलेंज कबूल करता हूँ कि ये जो मसाइल हैं इनको मैं ठीक करूंगा। एक चैलेंज वो होता है। एक चैलेंज वो होता है जो हमारे अपने अंदर हमें करते हैं चैलेंज, और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि आज के दौर में हो रहा है।
اور ہو اس طریقے سے رہا کہ زیادہ نقصان جو ہے ہمارے مسائل جو ہے ہمارے اپنے اندر مسلم امت کے اندر اپنے ہی مسلمان بھائی، اپنے ہی مسلمان حکومتیں، اپنے ہی مسلمان حکمران، اپنے ہی مسلمان شہنشاہیت قائم کیے ہوئے، جھوٹی شہنشاہیت قائم کیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے چیلنج بن چکے ہیں مسلم امت کے لیے. اب جو باہر کا چیلنج ہے وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے، وہ سے سب اکٹھے ہو کے کر لیں گے. جس طرح کے مثال کے طور پہ کسی نے کارٹون بنانے کی تھی، جسارت کی تھی، تو ساری مسلم امت اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو روکنے کی کوشش کی. اور اسی طرح قرآن جلانے کی بات ہوئی تو وہی بات. لیکن وہاں تو ہم نے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے سارے. اب موسی بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب اپنے قرآن جلائے، جیسے کہ بحرین میں 22 قرآن جلا دیے گئے، اور وہ جب اپنے قرآن جلاتے ہیں تو پھر مسلم امہ کیا کرتی ہے، اس پہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ پھر مسلم امہ اس پہ کیا ری ایکشن دے گی. تو کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ جب سعودیہ والوں نے بحرین پہ جب فوجیں ڈالی اور پھر بحرین کو پہ آئے اور انہوں نے مسجدیں گرائیں اور وہاں بلڈوز کی مسجدیں اور وہاں پہ قرآن جلائے، تو کسی مسلمان کے کان پہ جوں ہلی؟ کسی کوئی مسلمان بولا؟ کسی نے یہ بات کہی کہ یہ ظلم ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی نے بات نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیلنج ایسے ہیں، ہے چیلنج، لیکن ہم جان بوجھ کے اس پہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر. اور مفادات میں آتے ہوئے نہ ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، نہ قرآن کو دیکھتے ہیں، صرف اپنی ذات، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. تو جب اس قسم کے چیلنج آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، صرف مجھے یہ بتائیں کہ پھر مسلم امہ کہاں کھڑی ہوگی، بالکل صحیح، اور اس کو کیا کرنا ہوگا. اس چیلنج پہ پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر ایک بات کروں گا، اس کے بعد آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. جی ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں، میں آپ کی کال کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چیلنج پہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. اب آگے بات. اب اگلا چیلنج ہمیں کیا ملتا ہے کہ اپنے ہی مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہی مسلمان ان سے گلے کٹوا رہے ہیں. یہی تو المیہ ہے، اپنے ہی مسلمان ان سے گلے کٹوا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرا چیلنج یہ ملا ہمیں، اور مسلم امہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی، اور مسلم امہ کوئی نہیں بول رہی. کیوں نہیں بول رہی؟ یہ بھی آپ کے پاس دوسرا سوال ہوگا. تیسری بات آگے آتی ہے چیلنج کی کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، بحرین میں ہو رہی ہیں، یمن میں ہو رہی ہیں، اور ایک مسلمان ہی کر رہے ہیں، سارا مسلمان ہی ایک ایسا ملک ہے جو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب دیکھیں کہ وہ لوگ کھڑے ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ لوگ ظلم جن پہ ہو رہا ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس چیلنج کو قبول کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ مسلم امہ کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر چوتھی سے ایک طرف کھڑے کر دیے. جو کہ ظلم کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہو گیا، جو مظلوم ہے وہ ایک طرف ہو گیا. مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو جب ایسی بات آئے گی تو پھر ہم اس چیلنج کو کیسے قبول کریں گے؟ کیا مسلم امہ اندھی بھی نہیں ہے، شعور والی بھی ہے، میڈیا نے گھر گھر ہر چیز پہنچا بھی دی ہے، لیکن جب ہم خاموش ہیں تو پھر موسی بھائی اس 3 سوالوں کا آپ جواب دے دیں گے تو میرے خیال میں آپ کا جو ٹاپک ہے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. تھینک یو، جزاک اللہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اس کا تفصیل کے ساتھ جواب. ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.